الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا وظیفہ۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگیں، آپ کے دل کی ہر خواہش ہے، کوئی بھی آپ کی دلی حاجت ہے، کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، کچھ بڑی چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح سے مانگیں۔ یہ 3 الفاظ پڑھ کر، یہ وظیفہ کر کے بہت ہی انوکھا اور بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو ویورز، آپ نے بہت سے وظیفے دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح کا وظیفہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ ہی دیکھا ہوگا۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، اپنے حبیب کے طفیل وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو میں آپ تمام ویورز سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو کے سیشن میں نیچے کمنٹ بھی رکھا کریں، تاکہ ہم لوگ آپ کے لیے مزید نئی اچھی ویڈیوز لائیں۔ بعض ایسے حضرات ہوتے ہیں، میں ان کے لیے اسپیشل کہنا چاہوں گی، جو ویڈیوز کے نیچے برے کمنٹس دیتے ہیں، تو یہ بات کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے، جو حقوق العباد پورے نہیں کرتا ہے، ان کو اللہ کی ذات کبھی معاف نہیں فرماتی ہے۔ تو ہمیشہ لوگوں کا دل دکھانے سے بچیں۔ آپ لوگ اگر اچھا کمنٹ پاس کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر برا کمنٹ پاس کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس قدر آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، اچھے وظائف لاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا برا کمنٹ آتا ہے تو اس سے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، الٹا ہمارے دل سے جو نکلی بد دعا ہوتی ہے یا ہمارے دل سے جو آہ نکلی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے برا سبب بن سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری کچھ باتیں، تو ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگے وہ آپ کو فوراً مل جائے، چاہے وہ نوکری کی خواہش ہو من پسند، یا آپ کی شادی کی خواہش ہو، گھر خریدنے کی خواہش ہو، یا آپ کسی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اب پیپرز ہو رہے ہیں، امتحانات میں کامیابی کی خواہش ہے، یا اچھے نمبرز لینے کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی یاد کریں فوراً آپ کو یاد ہو جائے اور کبھی بھی نہ بھولیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجات، تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کوئی اچھا بزنس چاہتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، تو اگر یا اس کے علاوہ آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو وظیفہ کس طرح سے ہے آپ لوگ سن لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 2 وقت کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد اور ایک عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ کس طرح سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے، یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کے، آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ ان 2 نفل میں آپ نے سورہ اخلاص کے بعد آپ نے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں، الحمد شریف جب آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے دونوں رکعت میں۔ یہ 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لینا ہے، تب آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کے آپ نے یہ 3 لفظ پڑھنے ہیں، یا وہابو، یا مجیبو، یا کریمو۔ پھر سے سن لیجئے، یا وہابو، یا مجیبو، یا کریمو۔ یہ آپ نے کم از کم تھوڑا سا ٹائم رکھ لینا ہے، 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا آپ ٹائم رکھ لیں، اور ان ٹائم پہ آپ یہ وظیفہ کر لیں جو ہے۔ پھر سے سن لیجئے، یا وہابو، یا مجیبو، یا کریمو۔ آپ نے لگاتار ان 3 الفاظ کو پڑھ لینا ہے، یا آپ 10 منٹ کا ٹائم رکھ لیں، یا آپ اپنی انگلیوں پر گن کے کم از کم 60 مرتبہ یہ تینوں الفاظ آپ لوگ ادا کر لیں۔ تو جب یہ آپ تینوں الفاظ ادا کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد سجدے میں ہی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لینی ہے۔ تسبیح لے کے اس پہ آپ نے 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب آپ نے اس تسبیح پہ پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے یا مسبب الاسباب کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی وہ جو خواہش ہوگی وہ فوری طور پہ قبول فرما لیتا۔ تو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو رپیٹ سن لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔
سجدے میں جا کے آپ نے یا وہابو یا مجیبو یا کریمو یہ آپ نے 60 مرتبہ ان تینوں لفظوں کو پڑھ لینا ہے، یا 60 مرتبہ گن کے نہیں پڑھ سکتے تو 10 منٹ کا ٹائم رکھ کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد لاتعداد یعنی عدد کے مطابق پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد، پھر آپ نے 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر لیں۔ اگر آپ لوگ حج و عمرہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو اسی سال حج کعبہ نصیب ہو جائے گا۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہمارا مقصد کوئی اور نہیں بلکہ آپ کو نت نئے وظائف دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ تو پنجگانہ نماز پڑھتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی محفل میں جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام خصوصی دعا میں دیا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش ہر پریشانی دور فرمائے، ہر خواہش پوری فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو کمنٹ میں میسج کریں گے۔ اور ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔